جب آپ کی خواہشات نہیں پوری ہوتی تو آپ پریشان ہو جاتے ہو. گلہ، شوہر کا بیوی سے گلہ، بیوی کا شوہر سے گلہ، حالات کا گلہ. آپ دیکھ لیں ہر شخص آج ملکی حالات کے بارے میں پریشان ہے، بدحال ہے. یہ کیا ہوگا؟ مہنگائی کو دیکھو کہاں تک پہنچ گئی. ابھی تک ہم نے گھر بھی نہیں بنایا اپنا، اور مسائل آتے رہتے ہیں. تو پھر آپ کی ایک شکوہ ہوگا، ایک گلہ ہوگا، اور وہ دنیا کا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم تقوی کی روش کیسے اپنائیں. دیکھیں، جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، آپ کے لیے یہ سوال غیر اہم ہے. ٹھیک ہے، میں تو بات کر رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ سوال غیر اہم ہے. تقوی کی روش. تقوی کی روش احتیاط، اور احتیاط کا تقاضا جو ہے وہ محتاط ہونا ہے اور خیال سے زندگی گزارنی ہے. احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. ہم تو بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں. 2 3 4 سال کا بچہ جو ہے، اس کو تو کوئی اپنے کارٹونوں سے، گیمز سے، کھانے پینے سے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے. زیادہ وہ پڑھائی کی آپ دیکھ لیں، جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو ڈرائنگ، رنگ بھرنا، یہ ایسی اس کو دلچسپی کی چیزیں لگتی ہیں. بہرحال دیکھیں، تقوی کی روش کیسے اپنائیں، تو یہ تو آپ نہیں اپنا سکتے. آپ میں تقوی پیدا ہو نہیں سکتا جب تک آپ کو دنیا کا، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا. جب تک آپ کو دھوکے کا آپ شکار ہیں تو تقوی کی روش کو بھول جائیں. آپ جنت میں جانا بھول جائیں. ہمیشہ کے لیے جہنم ہے آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیر متقی ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اور جنہوں نے تقوی کی روش نہیں اپنائی، وہ دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا کی زندگی ان پر تنگ گزرے گی، پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے. آپ اگر پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو. تو انسان کی خواہشات تو پوری نہیں ہوتی. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو چاہے گا وہ ہوگا؟ تو آپ کی خواہش تو پوری ہوتی نہیں ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں وہ ہو. جب آپ کی خواہشات نہیں پوری ہوتی تو آپ پریشان ہو جاتے ہو. گلہ، شوہر کا بیوی سے گلہ، بیوی کا شوہر سے گلہ، حالات کا گلہ. آپ دیکھ لیں ہر شخص آج ملکی حالات کے بارے میں پریشان ہے، بدحال ہے. یہ کیا ہوگا؟ مہنگائی کو دیکھو کہاں تک پہنچ گئی. ابھی تک ہم نے گھر بھی نہیں بنایا اپنا، اور مسائل آتے رہتے ہیں. تو پھر آپ کی ایک شکوہ ہوگا، ایک گلہ ہوگا، اور وہ دنیا کا ہوگا. ابھی آپ اپنے ذہن کا آپریشن کر لیں. دنیا کے علاوہ اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے. آخرت، رب کی رضا، یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ دیکھ لیں، رب کی رضا مندی کے لیے زندگی گزارنا، رب کو راضی کرنا، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں. تو تقوی کی روش تو یعنی آج جو ہمارا موضوع ہے، دیکھیں یہ جو مختصر بات ہے، اگر آپ تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں، یعنی جملہ یہ بنے گا کہ اگر آپ جنت میں یقینی داخلہ چاہتے ہیں تو آپ کو تقوی کی روش اختیار کرنا ہوگی، زندگی احتیاط سے گزارنی ہوگی. ایک بات تو یہ جملہ نوٹ کر لیں، جنت میں جانا ہے یقینی طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے بس. جو متقی نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر جنت جانا ہے، جس پر ہمارا یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا، آپ دیکھ لیں اپنے یقین کو. جنت، دوزخ، حشر، قبر ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. خواب و خیال کی باتیں ہیں ساری. جو حقیقت ہے ہمارے لیے وہ خواب و خیال ہے.
اللہ کا وجود، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، ہمارے لیے غیر اہم ہے. ہم تو بس کھا لے پی لے جی لے والا سسٹم ہے ہمارا. تو بہرحال دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی روش، اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی. اگر تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا، زندگی اللہ کے لیے خاص کرنی ہوگی. اپنا رخ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا، آیات آ جاتی ہیں گزر جاتی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. اس آیت میں جو میں نے پڑھی کہ اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں. ہم یکسو ہیں لیکن ہمارا یکسوئی جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے. لیکن اس آیت جو میں نے آپ کو پڑھی، انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، میں یکسو ہوں. یکسو، ایک طرف. ہم ایک طرف ہیں لیکن ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. آپ اپنے دماغ کا آپریشن کریں نا، اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں، کافر کا، منافق کا یا مشرک کا. اوروں کو چھوڑ دیں، مفتیوں کو چھوڑ دیں. استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، آپ کے دل میں کیا بس رہا ہے؟ دنیا فقط. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ اور کوئی خیال نہیں ہے، بس دنیا دنیا اور دنیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. دنیا آپ کی بدحال گزرے گی، ہر وقت پریشان 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 پریشان، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے آپ کی. بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی روش اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں تو آپ کو رخ زندگی اللہ کی طرف کرنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی غلط مقاصد زندگی سے، غلط طرز حیات سے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے ایمان والو سچی توبہ کرو، اللہ کی خالص توبہ. تو توبۃ النصوح، خالص توبہ کرنی ہوگی. ہم تو تیار نہیں ہیں اس کے لیے. خالص توبہ یعنی خیال دنیا آپ چھوڑ دیں، اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیں، زندگی اللہ کی یاد میں اللہ کے لیے گزاریں. دنیا استعمال کریں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نہیں روکتا. لیکن خیال آخرت، اللہ کے خیال میں ہر کام اللہ کے لیے کریں. تو کیا ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں وہ بادشاہ نہیں بن گئے؟ انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ تو نہیں سمجھا لیکن حکومت تو کی ہے. 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی حضرت عمر کے زمانے میں، بعد میں تو اور بھی بڑھ گئی. تو کیا وہ دنیا کے بادشاہ نہیں بنے؟ دنیا کے بادشاہ بن گئے لیکن خیال وہ اللہ کا تھا، اللہ کے لیے. تو ایک بات یعنی جو خلاصہ کلام ہے کہ آپ کو اپنا رخ بدلنا ہوگا، خیال بدلنا ہوگا. دیکھیں دو خیال ہیں، خیال دنیا، خیال آخرت. آج کا مسلمان خیال دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، آخرت کا خیال یہ اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے. یہ ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، نہیں یہ پرانی باتیں ہیں. عام طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. آج پاکستان کے جو 5-6 بڑے ہیں، آرمی چیف، وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس، اپوزیشن لیڈر، ایک کے چہرے پر بھی سنت کے مطابق داڑھی نہیں ہے. اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ اس عہدے پر ہوتے ہوئے داڑھی رکھ لیں گے. سنت کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، خشخشی داڑھی نہیں.
اور فرینچ کٹ نہیں، سنت کے مطابق آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ کون ہے یہ 5 بڑے؟ یہ ہم ہیں۔ ہم اللہ کی مرضی سے جینے کی اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتا، ہمارے خیال میں نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے مسلمان ہونے کی یا مسلمان رہنے کی۔ آپ کی توبہ آپ کے لیے اہم ہے، اللہ کے لیے غیر اہم ہے۔ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی آئے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم